الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ جس سے انسان کی اپنی دنیاوی زندگی برباد ہوتی ہے، اس کی قبر اجڑ جاتی ہے، اس کی قبر جہنم کی آگ سے بھر دی جاتی ہے، اللہ کے فرشتے اسے شدید عذاب دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے ہاں پوری طرح پکڑا جائے گا۔ وہ سب سے بڑا گناہ ظلم ہے۔ ظلم اپنی جان پہ ہو، ظلم فرد کی سطح پہ ہو، ظلم اجتماعی سطح پہ ہو، یا ظلم اللہ کے حق میں ہو، ظلم ہر جگہ ظلم ہے، اور اللہ نے اس کے خلاف اٹھنے کا اور جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے اور بہت باریک پیستی ہے۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی کسی درجے میں بھی ظلم کا ارتکاب کرے اور خدا اس کی گرفت نہ کرے۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں تباہ کر دینے والی چیز یہ ہے کہ فرد دوسروں پر ظلم کرے، اور اس سے کم درجے کی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے۔ اور اگر شریعت کی نظر میں دیکھا جائے تو اللہ پہ ظلم کرنا یہ سب سے بدتر چیز ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے تھی وہ غیروں کے سامنے جھکتی ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک جس پروردگار عالم کو ماننا چاہیے تھا اس کی بجائے غیر کے پاس جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے مرد عورت کا ذکر فرماتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دیکھو، ایک اس عورت سے نکاح نہ کرنا جو شرک کی مرتکب ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے ایک جگہ پر بدکاری کو بھی جوڑ دیا ہے۔ یہ نکاح اور بدکاری، زنا، دونوں کا آخر جوڑ کیا ہے کہ جو اللہ نے دونوں کا تذکرہ فرمایا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جس طرح اللہ کے حق کو ضائع کر کے غیر سے نفع اور نقصان مانگنا ہے، ایسی عورت اپنے شوہر کے حق کو ضائع کر کے وہ ان چیزوں کی طلبگار غیر سے ہوتی ہے
اس لیے اللہ نے سمجھایا کہ شرک کرنا بھی ظلم ہے اور یہ بھی ظلم۔ شرک میں اللہ کا حق غیر سے اور زنا میں شوہر کا حق غیر سے۔ اس سطح کا ظلم اور پھر دوسروں پہ ظلم کرنا، اوفو، وہ تو ایسی چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی قبر آگ میں بھر دینے کے لیے کافی، اور فرمایا کہ ظلمات، آج کا ظلم یہ قیامت میں اندھیرا ہوگا، قبر اندھیری ہو جائے گی اور کوئی چیز سجھائی نہیں دے گی، کیا شہادتیں دے گا اور کیا کہے گا۔ اس لیے سب سے اہم سوال جو قبر کی زندگی میں کیا جائے گا اس کے متعلق آتا ہے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری۔ قرآن کریم میں بھی کہ جو لوگ ظلم کے نظام میں زندہ رہتے ہیں اور ہمارے اور آپ جیسے لوگ جو ظلم کے خلاف نہیں بولتے، بات تک نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، فرشتے ماریں گے موت کے وقت روح نکالتے ہوئے، اور چہرے پہ اور پشت پہ تھپڑ پڑیں گے فرشتوں کے، اور وہ کہیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ تو کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، زمین پہ ہم ظلم کا شکار اس طرح سے ہو گئے تھے کہ ہم کمزور کر دیے گئے تھے، ہماری آواز پہ بولنے پہ مار پڑتی تھی۔ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین بڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، اس میں ہجرت کر جاتے۔ اور اللہ نے کہا جو اس نظام ظلم سے نہیں نکلے الا المستضعفین، ہاں وہ لوگ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے پروردگار اس بستی سے، اس ملک سے، اس شہر سے نجات دے جہاں ظالم حکمران آ گئے ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور اللہ اپنے پاس سے مددگار کوئی بھیج، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اللہ اپنی نصرت بھیج کہ ہم اس ظلم کے ملک سے نجات پائیں۔ اللہ نے کہا وہ مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور جو یہ دعا بھی نہیں مانگتے ان کا کیا بنے گا؟ فرشتے ماریں گے روح نکالتے اور کہیں گے فیما کنتا، زندگی کس نظام میں گزاری؟ زندگی گزاری سود کے نظام میں، زندگی گزاری گمراہ لوگوں کی حمایت کے نظام میں، زندگی گزاری جن کے متعلق پتہ تھا کہ ڈاکو اور چور ہیں ان کے نظام میں، اور زندگی گزاری ان کی حمایت کرتے ہوئے جن کے متعلق پتہ تھا کہ یہ پرلے درجے میں اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس زمین پہ ان کی طرف رجحان بھی ظاہر نہ کرنا، رکنا یعنی جھک جانا۔ اللہ نے کہا اس طرف اپنا مائل ہونا بھی نہیں چاہیے تمہیں، اس طرف کی اظہار ہمدردی بھی نہیں چاہیے، وگرنہ قیامت میں تم بھی ان ظالموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ فرد اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے جو جس درجے کا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ لغزش ہو گئی تو ہم نے انہیں الہام کیا اور ہم نے کہا یوں توبہ کریں اور یہ میرے سامنے کہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، آپ اور آپ کی اہلیہ یہ کہیں کہ اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں چیز کا جو اصل مقام ہے اسے اس سے ہٹا کر رکھ دیں۔ حکومت ان کا کام تھا جن لوگوں کو اللہ نے سیاست میں مہارت، اپنے دین کی سمجھ دی تھی، لوگوں نے ان لوگوں کو ہٹا کر، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، انہیں ہٹا کر سلطنت ان کے ذمے کر دی جنہیں کوئی اہلیت، کوئی علم نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا۔ یہ ظلم۔ گھر کی سربراہی اس آدمی کے پاس چلی گئی جو جبر اور طاقت کے ذریعے دوسروں کو اپنا غلام بنا کر رکھے، اور جو اہل تھا وہ محروم کر دیا گیا۔
مسجد کی امامت اس شخص کو دے دی گئی جس شخص کے متعلق پتہ ہے کہ یہ ظلم اور جبر سے آنے والا ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ ایک ان کبائر میں مبتلا ہے لیکن مسلط ہے۔ اب کیا کریں؟ کوئی بولنے کہنے سننے کو تیار نہیں، یہ سب ظلم ہیں۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم، اس میں بھی ظلم ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ فرد کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، اور وہ اللہ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، اس کے ساتھ ظلم کی ایک کوشش ہے، اور دوسروں کے ساتھ ظلم کرنا وہ قبر کا عذاب اور موت کی سختی ہے۔ یہ تینوں ظلم کی قسمیں۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ مجھ سے فرمایا کہ ابوبکر شرک کیا چیز ہے، اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ اتنی باریکی سے انسان کے ایمان میں گھس جاتا ہے کہ اگر سیاہ رات میں پتھر پہ چونٹی چل رہی ہو تو تم اسے نہیں دیکھ سکتے، جتنا کہ اس شرک کے ساتھ کہ اس سے بھی مخفی ہے اور اس سے بھی پوشیدہ ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر صبح شام اللہ سے دعا مانگا کرو اور کہا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما اعلم بہ۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اشرک بک شیئا، اللہ میں کسی چیز کو تیرے ساتھ شریک ٹھہراؤں، وانا اعلم بہ، اور اللہ جان بوجھ کے ایسا کروں، واعوذ بک واستغفرک، اور اللہ میں معافی مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک ٹھہرا دوں اور مجھے علم نہ ہو کہ میں شرک کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ یہ شام کو پڑھا کرو، اور اس سے تم ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے شرک سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا، ہو گیا تو معافی ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ چھٹا کلمہ جس کے بارے میں حنفی فقہا کیا امت کے بڑے بڑے چوٹی کے حضرات کہتے ہیں کہ اسے نماز کے آخر پہ پڑھا جائے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ بچوں کو سکھانے کے لیے یہ کلمہ ان سے سننا چاہیے۔ 3 مرتبہ پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے، 2 منٹ لگتے ہیں، اسکول جا رہا ہے اتنا ہی پوچھنا ہے، بیٹے آپ نے چھٹا کلمہ پڑھ لیا، بچی آپ نے پڑھ لیا۔ صبح شام پڑھتے رہیں گے، جس حال میں ہوں گے پڑھتے رہیں گے، شرک سے محفوظ رہیں گے، اللہ پہ ظلم اس سے محفوظ رہیں گے، اور خود ایمان اور توحید۔ ہمیں 5ویں کلمے کے کچھ اور جملے عرض کرنے تھے، پھر خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں کلمے کے متعلق بہت سے جملے ارشاد فرمائے ہیں، تو یہ لمبی ہو جائے گی بات، تو ہم نے کہا 5واں تو بس وہ ہے جو صحیح بخاری میں، اور چھٹا کلمہ آج آ گیا کہ اپنی اولاد کی تربیت میں اپنے بچوں کو یہ جملے سکھانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر شرک بڑا ہو یا چھوٹا، چھپا ہوا ہو یا ظاہر ہو، سب کی سب معافی اس میں ہے کہ تم کہو کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہ میں اس شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کے کبھی کر دیا ہو، اے پروردگار، اور معافی دے اس شرک کی جو غیر ارادی طور پر مجھ سے سرزد ہو گیا۔ ایسی جامع دعا سکھائی ہے۔ آپ ان 6 کلموں کو دیکھیں، ہر ایک میں توحید کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پہلا کلمہ ہے، اس سے لے کر اس چھٹے کلمے تک، دوسرے میں شہادت ہے، تیسرے میں تمجید ہے، چوتھا کلمہ ہے اس میں توحید ہے، 5واں کلمہ ہے وہ سید الاستغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے، اور چھٹے کلمے میں پہنچ کے اللہ نے شرک سے پناہ کا جو فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کے حضور میں اس طرح کہا کرو، اور وہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں آپ بھی اسے پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اسے پڑھا کرو، اور جس نے یقین کے ساتھ اس جملے کو کہا دخل الجنہ، اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے بخش دی۔ فرمایا یہ پڑھو، اللہم
انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ. بس اتنا جملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 کلمے. ہم 7ویں کلمے کو بھی آگے بات کریں گے، 8ویں پہ بھی بات کریں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ 6 کلمے کہاں سے آگے، یہ حدیث سے ہی آئیں. فقہا نے اس پہ ذرا سا اضافہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ سب اور ہم بھی دعا مانگتے ہیں. آدمی جب دعا مانگتا ہے تو کچھ کلمے، کچھ جملے غیر ارادی اللہ کی محبت میں، اپنے گناہگار ہونے میں، اللہ سے توبہ میں، اپنے نالائق ہونے میں کچھ نہ کچھ جملے کہتا ہی ہے. صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ گناہ معاف فرما، کہتا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما، اللہ بہت نالائقی. یہ وہ انسانی جذبات کا اظہار ہے نا. فقہا نے اس پہ اضافہ کیا ہے ایک جملے کا جو عربی میں ہے. نہ پڑھیے کیا بات ہے، پڑھ لیجئے تو کیا بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. فقہا کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ تبت عنہ، اللہ میں نے توبہ کی، اللہ میں نے معافی مانگی تجھ سے، شرک جتنا بھی زندگی میں ہوا ہے اللہ اس سے. وتبرأت من الکفر والشرک والمعاصی کلہا. 3 چیزوں کے متعلق بھی کہنا ساتھ دعا میں کہ اللہ میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، اور جتنے بھی گناہ پروردگار تیری نافرمانی ہے، میں ان تینوں چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگو اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور قیامت کے دن اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین میرے پاس لایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول نہیں کریں گے. کتنی شدت ہے اس آیت میں. نہ وہ واپس جانے کے قابل ہے کہ ایمان کی تجدید کرے، بے بس ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ کفر میں مرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں، ان کا حال یہی ہے کہ آدمی بوڑھا ہو گیا اور اولاد اس کی چھوٹی چھوٹی ہے، اور جس باغ کی آمدنی پہ اس کا گزارا ہو رہا تھا وہ باغ جل گیا. اب نہ باغ لگا سکتا ہے، نہ اپنے بچوں کو وہ کھینچ کے بڑا کر سکتا ہے. بربادی ہو گئی نا، دونوں جہان برباد ہو گئے. اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہمارے پاس لے کر آئے گا ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک دین صرف اسلام، اور اسلام کی مختلف تعبیرات، اس کو عقیدے میں آپ جا کر جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے نام پہ اگر کوئی آدمی نبوت کے آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کرتا ہے تو یہ کون سا دین ہے؟ ایک آدمی کفر نہیں کرتا لیکن اس کے عقیدے میں رجعت کا عقیدہ شامل ہے. اہل تشیع میں سے کسی سے پوچھیں کہ آپ رجعت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو کہے گا رجعت پر ایمان رکھتا ہوں. رجعت کسے کہتے ہیں؟ رجعت کا مطلب ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ قیامت کے قرب میں حضرت مہدی تشریف لائیں گے. یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، اس میں ہم اور وہ مشترک ہیں. پھر اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں حضرت عباس آئیں گے، علی اکبر آئیں گے، جتنے ائمہ ہیں ان کو زندہ کر کے قیامت سے پہلے اللہ بھیجے گا، اور پھر وہ خلفاء کو قبروں سے اٹھا کر ان پر تعزیر جاری کریں گے، انہیں درے لگیں گے، ان کو پھانسی دی جائے گی. یہ کون سے عقیدے کا حصہ ہے؟ اہل السنہ اسی لیے یہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اس عقیدے سے کہ وہ آئیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے خلفاء کو اٹھا کر پھانسی چڑھا دیں، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور اس ظلم کی سزا انہیں نہیں ملی تھی. یہ رجعت کا عقیدہ ہے. کسی سے آپ پوچھیں کہ یار رجعت کا عقیدہ کیا ہے، اگر نہیں جانتا تو اس کا مطلب اس نے اپنا عقیدہ ہی نہیں پڑھا. اس لیے ہم کہتے ہیں
ہم کئی مرتبہ زور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل السنہ کے عقیدے پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت دے اور اسی پہ حشر میں اٹھائے۔ انہوں نے سال ہا سال محنت کر کے اس عقیدے کو جمع کیا ہے، اس لیے خدا کے ساتھ شرک اور شرک سے ملتی جلتی رسومات ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے صاف اپنے عقیدے کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگر یہ بچوں کو سکھانے کے کلمات کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو پھر ہم عقیدے کو شروع کریں گے کہ ہم کیوں سنی ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کسی کے لیے نہیں مانتے، اور وہاں عقیدہ یہ ہے کہ باب الحوائج ہیں۔ باب الحوائج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر بات اتنی ہوتی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے مانگنی چاہیے، تو وسیلے کی ساری امت قائل ہے، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل تشیع اور کیا کوئی اور، سب مانتے ہیں کہ وسیلے سے، لیکن وسیلے پر اتنا اصرار کرنا کہ یہ لوگ اللہ سے منوا لیں گے اور اللہ نہ بھی مانے تو اللہ کو کرنا پڑے گا، یہ خدا پہ جبر کا عقیدہ، یہ جس کا بھی ہے یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں تمہارے ہر عمل پر دگنا ثواب دیں گے، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہو، اور اگر تم نے گناہ کیا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم جہنم میں پھینک دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اس گمان میں نہ رہنا کہ تم نبی کی بیویاں ہو، ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللہ کے لیے بڑی آسان بات ہے۔ حق تعالی شانہ کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ اس لیے فقہا نے یہ عبارت جو ہے، نہ اس سے ہم حدیث سے مانتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا ہے تو نہیں بھئی، ایک چیز کہی ہے کہ یہ کہو کہ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ، اسی لیے اسلام کا غیر مسلم سے جب اقرار کرایا جاتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے وَالتَّبَرِّ عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلام، اس سے یہ کہلایا جائے گا کہ میں اسلام کے علاوہ باقی دینوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر وہ عیسائی ہے تو اسے کہنا اور ماننا پڑے گا کہ میں اسلام کے علاوہ عیسائیت کے جو عقائد ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں اس کا قائل نہیں۔ وَتَبَرَّأْتُ، اور میں نے برات کا اظہار کیا کفر سے، شرک سے، والمعاصی کلہا، اور تمام گناہوں سے۔ اسلمت، میں ایمان لایا، وآمنت، اسلمت میں نے اسلام کو قبول کیا، وآمنت اور میں ایمان لایا۔ یہ دونوں جملے ظاہر ہے حدیث کے نہیں ہیں، فقہا نے اس میں اضافہ کیا ہے اس پہ کہ آدمی آخری حد تک صحیح عقیدے کا اقرار کرے۔ اسلام اور ایمان دو چیزیں فرمائی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، اور صحیح بخاری کے آغاز میں آیا ہے کہ اپنے مال تقسیم کیا اور کچھ لوگوں کو دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، ہم سب کو بڑا عزیز تھا، تو تعلق جو میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، یعنی مراد یہ کہ جو خاطر تعلق تھا اور معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اس پہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مالک عن فلان، آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے، واللہ انی لأراہ مومنا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں، میرے خیال میں ہے کہ یہ مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مومنن اور مسلمن یا سعد مومن ہے یا مسلمان ہے؟ کہتے ہیں میں چپ، ثم سکت، تو میں چپ ہو گیا اور بیٹھا رہا، پھر مجھے جوش آیا کہ میرے دوست کو کچھ نہیں دے رہے اور باقی مال تقسیم ہوا جا رہا ہے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول مالک عن فلان، یہ آپ دوسرے کو اس کو پیسے کیوں نہیں دیتے، کچھ اسے بھی دیں۔ واللہ انی لأراہ مومنا، اللہ کی قسم یہ مومن آدمی ہے۔ تو آپ نے پھر وہی بات کی، آپ نے کہا مومنن او مسلمن یا سعد مومن ہے یا مسلمان ہے؟ پھر تیسری مرتبہ میں نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا، اور اس کے بعد کہا سعد دیکھو
میں جن لوگوں کو مال دیتا ہوں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو نہیں دیتا یہ ان سے کچھ زیادہ اچھے ہیں۔ مجھے پتہ ہے مجھے کون زیادہ اچھا لگتا ہے، مگر میں مال اس کو نہیں دیتا کہ اگر مال اس کے پاس آ گیا نا تو جہنم کے اور اس کے درمیان بس یہ صرف مال ہی تھا جو آڑے آیا ہوا تھا، اوندے منہ جا کر جہنم میں گرے گا۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو خدا مال میں اس لیے وسعت نہیں دیتا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ مال اس کے پاس پہنچا تو جس نافرمانی سے یہ رکا ہوا تھا اسی نافرمانی میں پڑ جائے گا، یہ مال زہر ہوگا، اس کے حق میں اللہ نہیں دیتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگوں کو اس طرح بچایا جاتا ہے دنیا اور مال سے جس طرح تم اپنے مریضوں کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے۔ اس لیے مومن اور مسلم میں فرق فرمایا۔ ایمان در حقیقت مختصر سی بات یہ ہے کہ دل کے عقیدے کا نام ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کسی کا عقیدہ کیا ہے، اس لیے قطعی حکم لگانا کہ یہ مومن ہے یعنی اس کے دل میں بھی ایمان کا عقیدہ ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ تو اسلام عمل ہے جو ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور دل کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور عقیدہ دل کی چیز مومن کی ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر میں اس کو اسلام کے احکامات کی تلقین کرتا ہے۔ تو مسلمان تو ہر کوئی ہے، ان میں سے مومن کون کون ہے یہ اللہ جانے اور وہ جانے، اور کون ایمان سلامت لے کے جائے گا اللہ جانے اور وہ جانے۔ اس لیے اس چھٹے کلمے میں اقرار کرایا گیا کہ اسلمت و آمنت، میں اسلام کو میں نے قبول کیا اور میں اللہ ایمان لایا، وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ، اور اللہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول۔ یہ ہے وہ چھٹا کلمہ جس کی تلقین کی جاتی ہے۔ بچوں کو پڑھانا چاہیے، رات سونے سے پہلے پڑھا دینا چاہیے، شام کو پڑھا دینا چاہیے کہ بیٹے یہ 6 کلمے ہیں، 5 منٹ ان 6 میں نہیں لگتے۔ وہ بچہ ہے اسے سمجھ بھی نہیں آئے گی لیکن فر سنائے گا، جب سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ والد نے کتنا بڑا احسان کیا تھا، اللہ کی توحید کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ در در پہ جھکنا، در در پہ مانگنا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ سارے دروں کا ایک ہی در اور اللہ ہی کے سامنے جھکے اور اسی سے مانگے، اسی پر اعتماد کرے، اسی پہ بھروسہ کرے۔ اللہ نے کہا کفا باللہ وکیلا، اور لوگوں تمہارے کام کرنے کو بس اللہ کافی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا توکل علیہ، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 چیزیں ہم تمہیں عنایت کرتے ہیں، صبر کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ اسی چھٹے کلمے میں پورے دین کا نچوڑ رکھ دیا، اللہ کی توحید، اور ہر اس چیز سے منع فرما دیا جو خدا کی توحید میں ذرہ برابر بھی شک ڈالے، بالکل اس کام کو نہیں کرنا۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی نفع اور نقصان کا کوئی مالک ہے۔ اس لیے یہ چھٹا کلمہ آپ پھر سے پڑھیے اور دیکھیے کتنی اچھی چیز فرمائی، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ان اشرک بک شیئا، اللہ اس فعل سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک کروں، وَأَنَا عَالَمُ بِهِ، اور اللہ یہ حرکت میں جان بوجھ کے کروں، وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور اللہ میں معافی مانگتا ہوں، لِمَا لَا عَالَمُ بِهِ، لِمَا لَا عَالَمُ بِهِ، اللہ مجھ سے غلطی سے کوئی شرک کی بات ہو گئی ہو مجھے نہ پتا چلا ہو، تُبْتُ عَنْهُ، اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، وَتَبَرَّأْتُ، اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، من الکفر والشرک والمعاصی کلہا، کفر سے، شرک سے اور تیری تمام نافرمانیوں سے، اسلمت، اللہ میں نے اسلام کو قبول کیا، وآمنت، اور اے اللہ میں دل کی گہرائی سے ایمان لایا، وَأَقُولُ، اور اس بات پر
اس بات کو کہتا ہوں تیرے سامنے تحریر کر، تیرے سامنے زبان کے، تیرے سامنے عمل کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ بس یہ ہے چھٹا کلمہ۔ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم بدعت کہیں اور ہم کہیں کہ یہ دین میں کہاں سے آ گئی؟ اس لیے اس چھٹے کلمے کی بہت سی فوٹو کاپیز ہیں، یہ آپ کو چاہیے آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، پوتوں کو، نواسوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، تاکہ ہماری اگلی نسلیں کم سے کم خدا کی توحید پہ تو قائم رہیں۔ مذہب موضوع سے خارج ہو گیا، مذہب کی کوئی جگہ نہیں رہی ہے، اس لیے ساری دنیا جہان کی باتیں ہیں، مذہب اور عقیدے کی فکر نہیں ہے۔ اور عقیدے میں سب سے بڑی چیز اللہ کی وحدانیت ہے، عقیدے میں سب سے بڑی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار ہے۔ یہ امت جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہٹ گئی ہے نا، اتنا کبھی بھی 1500 سال میں نہیں ہٹی تھی۔ انہیں کوئی یقین نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ اللہ دو ہیں تو ان کے ماننے والے دو ہی کہتے، ایک کبھی نہ کہتے۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں اللہ نے بھیجا ہماری ہدایت کے واسطے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا سراجم منیرا، ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا تاکہ لوگ اندھیروں میں آپ کی طرف رجوع کریں۔ روشنی بنائی دنیا کے لیے تاکہ آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ ہم نے آپ کو نور اس لیے بنایا تاکہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو کچے راستوں پر چل کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ اس پختہ راستے پہ آئیں۔ تو اس لیے اس چھٹے کلمے کو انشاءاللہ آئندہ 7واں ایک جملہ بھی آپ سے عرض کریں۔